روح چونکہ پورے بدن پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ اس عالم کی چیز نہیں ہے اور اس دنیا کے لحاظ سے وہ بے وطن ہے، اسی طرح روح کو بدن سے وہی نسبت ہے جو شاک و رعایا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلی کام کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ راہ طریقت میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدت سورج کی روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ حال اور مقام میں فرق ہے۔ حال گویا ایک حسین دلہن کا جلوہ ہے اور مقام دلہن کے ساتھ خلوت۔ جلوہ تو شاہ غلام سب دیکھتے ہیں، لیکن خلوت میں بادشاہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ صوفیوں میں اہل حال بہت ہوتے ہیں، لیکن صاحب مقام کم ہے۔ یہ دنیا ایک لمحے کے لیے ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے۔ اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد فنا کا پیالہ پی۔ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کی شیشے کو چورا چور کر دے۔ اس دنیا میں ظاہر اور باطن دونوں کا موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر صرف باطن کو لے تو یہ دنیا بیکار ہو جائے، شریعت کا وجود نہ رہے۔ اگر محبت اور فکر باطنی معاملہ ہوتا تو نماز اور روزے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ سے محبت کی ظاہری اظہار کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض چھوٹے پیروں کی بڑے بڑے القاب اور ان کی میٹھی میٹھی باتیں مرید کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ حضرت فیاض بن ایاز رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے، لیکن تائب ہو گئے اور بڑے ولی اللہ بنے۔ اسی طرح فرعون کی جادوگر توبے کے بعد کامل بن گئے۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ ایسا مقام 50 سالہ عبادت کے بعد بھی نہیں ملتا۔ انسان کے جسم میں جان اور روح کی جاری فانی کی طرح غیب سے فنکتی رہتی ہے اور دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہی حال روح انسانی کا ہے۔ یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ کتے سے 3 چیزیں سیکھ جاؤ، دولت ایسی آئے گی جیسی آسمان سے بارش آتی ہے۔ مالک کے دروازے پر بیٹھے رہو، وفادار رہو اور راتوں کو جاگا کرو۔ اللہ کے سامنے حلیہ بازی نہ کرو۔ ملک کا مالک وہ ہے، یہ سلطنت اس کی سپرد کر دو۔ سیدھی پر فقیر بن کر آ جاؤ تو شیر بھی اور اس کا شکار بھی تمہارا مال ہے۔ پیار سے کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا 1000 مرتبہ کسی دعا کو دہرانے سے بہتر ہے۔